इन्ना ओहैना, बेशक हमने वही की, इलैका तेरी तरफ, कमा ओहैना इला नूह व नबीना, जिस तरह हमने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और व नबीना और दूसरे नबियों की तरफ, नबीन नबी की जमा, मिन बादी ही इसके बाद, व ओहैना और हमने वही की इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व यकूबा व असबाती व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमाना व आतैना दाऊदा ज़बूर। हमने वही की इब्राहीम की तरफ, जो सारे नबियों के नाम हैं, व इस्माईल, इसहाक और यकूब और इसकी औलाद, असबात है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को असबात कहा जाता है, व ईसा और अय्यूब व यूनुस और हारून और सुलेमान, और हमने दी है दाऊद को ज़बूर। अब जहाँ बात फाइनल हो गई कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर ही उतरी थी। व रसूलन और कई रसूलों की तरफ, कद कससना हम के बयान कर चुके हैं हम इन्हें, कससना किस्सा है, कसस सिर्फ बयान करना, अलई का तुझ पर, मिन कबलू इससे पहले, कई रसूलों की तरफ जो बयान कर चुके हैं हम इन्हें तुझसे पहले, इससे पहले, रसूलन और कई रसूल, लम नकसुसहुम के हमने नहीं बयान किया इन्हें, अलई का तेरे ऊपर जा तुझसे, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा और कलाम किया अल्लाह ने मूसा से खुद कलाम करना, वरसुलन और ऐसे रसूल जो मुबशरीना, बशरत खुशखबरी देने वाले, बुशरा से लफ्ज़ है खुशखबरी देने वाले, व मुनज़िरीना और डराने वाले थे, लिअल्ला यकूना लिन्नासी ताकि ना रह जाए लोगों के लिए, अल्लाही अल्लाह के मुकाबले में, या अल्लाह पर, हुज्जतुन को हुज्जत कोई दलील बाकी ना रह जाए, बाद रसूलों के बाद, वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा और अल्लाह हमेशा से है सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला। अच्छा, यहाँ नुज़ूल अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी तादाद अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनके सहाइफ और इनके मरकज़ी जो मज़ामीन हैं उनकी बात हो रही है जहाँ। अब यहाँ बताया क्या जा रहा है कि ए नबी, हमने तेरी तरफ इसी तरह ही वही की है जैसे कि इनसे पहले जो तुमसे पहले जो नबी आए हैं उनके ऊपर वही की, नूह अलैहिस्सलाम और इसके बाद वाले नबियों की तरफ। अच्छा, जहाँ नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले किया, आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है ना, कि जब वो गर्क हो गए थे सारे ही लोग आसमानी तूफान से, जो तूफान था पानी का, तो जो नूह अलैहिस्सलाम की जो लोग बचे थे 80 लोग का जिक्र आता है कि बस उन्हीं से ही फिर आगे लोग चले थे, और फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद के नबियों की तरफ भी। और यहाँ कितने अंबिया का नाम लिया। अब इन सारे नबियों का नाम लेने के बाद अच्छा, जिन अंबिया के नाम कुरान पाक में आए हैं ना, वो तकरीबन कोई 26 जैसे कुछ ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, इसका ना ज़्यादा तफसील जो है ना सूरत कसस के अंदर आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ अंबिया को ना किस्से बयान हैं उसके अंदर। अच्छा, जिन अंबिया के नाम कुरान पाक में आए हैं ना, वो आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस, नूह अलैहिस्सलाम, हूद, सालेह, इब्राहीम, लूत, इस्माईल, इसहाक, यकूब, यूसुफ, शुआइब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यसा, ज़करिया, ईसा, यहया और जुल्किफल, अयूब, इलियास, नबी करीम अलैहिस्सलाम। और ना इनके तादाद के बारे में ना इख्तलाफ है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि बहुत से रसूल वो भी हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं किया गया। इस वजह से अंबिया और मुरसलीन की तादाद में इख्तलाफ है। इस बारे में मशहूर हदीस जो है हज़रत अबू ज़र की भी है
اس حدیث کے اندر ہے تو کچھ ضعف، لیکن نا سمجھانے کے لیے اگر کوئی ذوق والی حدیث اگر بیان کی جائے جو عمل والی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر عمل نہیں ہے کہ، اور یہ سمجھانے کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی بہترین حدیث ہے نہیں سمجھانے کے لیے، تو علماء کرام اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کی ایک طویل حدیث ہے، انبیاء کی گنتی کے بارے میں ہے، سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تشریف فرما تھے۔ میں ابھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا آپ نے نماز کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بہت بہتر چیز ہے، چاہے کوئی زیادتی کرے چاہے کمی، یعنی یہ نوافل سنتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ کمی کر لے زیادتی کر لے تو یہ بہترین چیز ہے۔ ویسے نماز جانی ضرور پڑھنی ہے، فرض نماز ہے۔ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ اچھا پیچھے ہم نے نا یہ انبیاء کا نام ذکر کیے نا، علیہ الصلوۃ والسلام، پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور اب پڑھ لیں۔ مجھے یاد آیا کہ ان کے اوپر درود بھیجا ہے نہیں، تو ہم نماز کے بعد ایک آیت پڑھتے ہیں نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ بھی سارے نبیوں کے اوپر سلام ہے۔ تو اگر کسی کو شوق ہو سارے نبیوں کے اوپر سلام بھیجنے کا تو ہر نماز کے بعد یہ 3 دفعہ تو پڑھنے کا آتا ہے کہ پڑھا کریں۔ اچھا، تو سارے نبی جو ہیں وہ سلام بھیجنے کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ سلام درود پڑھا جائے یہ اسی طریقے، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اگر ابو ذر کی بات ہو رہی تھی کہ ابو ذر پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا برائیوں کو چھوڑ دینا۔ میں نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبے قنوت والی۔ میں نے کہا کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا فرض کفایت کرنے والا، اور اللہ کے پاس بہت بڑا چڑھا ثواب ہے۔ میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے۔ میں نے کہا غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں افضل کیا ہے؟ فرمایا جس قدر گراں قیمت ہو اور مالوں کو زیادہ پسند ہو۔ میں نے پوچھا صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا کم مال والے کا کوشش کرنا اور چپکے سے محتاج کو دے دینا۔ میں نے کہا قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ذر 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی چٹیل میدان کے مقابلے میں، اور عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسی ہی ہے جیسے وسیع میدان کے حلقے پر۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ میں نے کہا کہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 کی بہت بڑی پاک جماعت۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کیا وہ بھی نبی رسول تھے؟ فرمایا ہاں، انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی اور انہیں صحیح تر بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا سنو 4 تو سریانی ہیں، آدم، شیس، خنوخ اور یہی ادریس ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور نوح اور 4 عربی ہیں، ہود، شعیب، صالح علیہ السلام، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ فرمایا 104، حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، اور حضرت خنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے، حضرت تورات، انجیل، زبور اور فرقان۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس کا کلو یہ تھا اے بادشاہ مسلط کیا ہوا اور مغرور، میں نے تجھے دنیا جمع کرنے اور ملا کر رکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔
بلکہ اس لیے کہ تو مظلوم کی پکار کو سامنے سے ہٹا دے، اگر میرے پاس پہنچے تو میں اسے رد نہ کروں گا، گو وہ مظلوم کافر ہی ہو۔ اور ان میں مثالیں بھی تھیں، یہ کہ عاقل کو لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات کے کئی حصے کرے، ایک وقت اپنے نفس کا حساب لے، ایک وقت خدا کی صفت میں غور کرے، ایک وقت اپنے کھانے پینے کی فکر کرے۔ اس کی مرکزی تعلیم جبر سے مسلط بادشاہ کو اس کے اقتدار کا مقصد سمجھانا تھا اور اسے مظلوم کے فریاد رسی کرنے کا احساس دلانا تھا۔ عقل مند کو تین چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہ لینا چاہیے۔ ایک تو آخرت کے زیادہ راہ کی فکر، دوسرے سمان زیست، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یا فکر معاش یا غیر حرام چیزوں سے سرور و لذت۔ عقل مند کو اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر سرگرم عمل رہنا چاہیے، اپنی زبان پر قابو اور قول و فعل میں یکسانیت برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ بہت کم گو ہوگا، بات وہی کہو جو تمہیں نفع دے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا وہ عبرت دلانے والی تحریروں کا مجموعہ تھے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی غافل ہے، تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر بھی مال و دولت کے لیے پاگل ہو رہا ہے، ہائے وائے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی بے ثباتی دیکھ کر بھی اسی کو سب کچھ سمجھتا رہے، قیامت کے دن حساب کو جانتا ہے پھر بے عمل ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگلے انبیاء کی کتابوں میں جو تھا اس میں سے بھی کچھ ہماری کتاب میں ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھو، قد افلح من تزکا، یعنی یہ سورۃ الاعلیٰ ہے، تو اس کی آیت یعنی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ بے شک فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ آخری سورت تک آپ نے فرمایا پڑھو۔ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہی تیرے اعمال کا سر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور بھی؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہ، وہ تیرے لیے آسمانوں میں ذکر کا اور زمین میں نور کے حصول کا سبب ہوگا۔ میں نے پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید فرمائیے۔ فرمایا خبردار زیادہ ہنسی سے باز رہو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ اور چہرے کا نور دور کر دیتی ہے۔ میں نے کہا اور زیادہ؟ فرمایا جہاد میں مشغول رہو، میری امت کی رہبانیت یعنی درویشی یہی ہے۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا بھلی بات کہنے کے سوا زبان بند رکھو، اس سے شیطان بھاگ جائے گا، اور یہی دینی کاموں میں بڑی تائید ہوگی۔ میں نے کہا کچھ اور بھی؟ فرمایا اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں پر نظریں نہ ڈالو، اس سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا مجھے اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ فرمایا مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ بیٹھو، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں گراں قدر معلوم ہوں گی۔ میں نے کہا اور فرمائیے کچھ؟ فرمایا قرابت داروں سے ملتے رہو چاہے وہ تجھ سے نہ ہی ملیں۔ میں نے کہا اور؟ فرمایا سچ بات کہو چاہے وہ کسی کو کڑوی لگے۔ میں نے کہا اور بھی نصیحت طلب کی۔ فرمایا اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کر۔ میں نے کہا اور فرمائیے؟ فرمایا اپنے عیبوں پر نظر رکھا کر، دوسروں کے عیب جوئی سے باز رہو۔ پھر میرے سینے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا اے ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور حرام سے رک جانے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب و نسب نہیں۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث کچھ اسی مفہوم کی ہے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں کلّا واللہ موسیٰ تکلیما، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں، کچھ کا ذکر ہو گیا آپ کے ساتھ اور کچھ کا ذکر نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات فرما دی کہ اللہ نے موسیٰ سے خود کلام کیا۔ تو خود کلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے موسیٰ نے اللہ کو دیکھا بھی، یہ خود کلامی کا مطلب نہیں ہے۔ خود کلامی یعنی باتیں کی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ کئی احادیث سے ثابت ہے اور خود قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کا یہ سورۃ قصص میں زیادہ تفصیل انشاءاللہ دیں گے، ادھر تو پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا مضمون۔
अच्छा, कुरान पाक की एक और आयत में भी है, वलम्मा जा मूसा लिमिकातिना वकल्लमहु रब्बुहु, यानी मूसा हमारे वादे पर आए और इनसे इनके रब ने कलाम किया। अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, रसूल भेजे अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने वाले भी और डराने वाले भी। ये रसूल ही हैं जो अल्लाह की अताअत करने वालों और इसकी रजामंदी के मतलाशियों को जन्नतों की खुशखबरियां देते हैं, और इसके फरमान के खिलाफ करने वालों और इसके रसूलों को झुटलाने वालों को अजाब और सज़ा से डराते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो किताबें नाज़िल फरमाई हैं, अपने रसूल भेजे हैं, इनके ज़रिए अपने अवामर व नवाही की तालीम दिलवाई, जिसके लिए किसी को कोई हुज्जत या कोई उज़र बाकी ना रह जाए। जी इसलिए भेजे, किसी को कोई ये ना कहे कि अल्लाह हमारे पास अगर तू भेजता, अपना हुक्म भेजता तो हम उसके ऊपर अमल करते, हमें पता नहीं था कि ये गलत है या सही है। तो ये उज़र को ख़त्म करने के लिए एक और आयत में भी है, वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही, यानी अगर हम इन्हें इससे पहले ही अपने अज़ाब से हलाक कर देते तो वो ये कह सकते थे, क्या हमारे रब तूने हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजे जो हम इनकी बातें मानते और इस जिल्लत और रसवाई से बच जाते। इस तरीके की और भी आयतें हैं। अच्छा, बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह से ज़्यादा गैरतमंद कोई नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम बुराइयों को हराम किया है। यानी अल्लाह ताला हर बंदे को देख रहा है ना बुराई करते हुए, लेकिन अल्लाह को भी गैरत आती है। तो लोगों को गैरत नहीं आती कि अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन अल्लाह को गैरत आती है कि ये लोग बुराइयां क्यों कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हर बुराई को हराम किया है, खा वो जाहिर हो खा वो पेशीदा हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसे बिनिस्बत अल्लाह के मद्दाह हमद सना यानी ज़्यादा पसंद हो। यही वजह कि इसने खुद अपनी मद्दाह आप की है, अल्लाह ने अपनी तारीफ आप खुद की है, और कोई ऐसा नहीं जिसे अल्लाह से ज़्यादा उज़र पसंद हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियों सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा है। दूसरी रवायत में भी ये अल्फाज हैं कि इसी वजह से अल्लाह ने रसूल भेजे और किताबें अल्लाह ताला ने उतारी। किस लिए? उज़र ख़त्म हो जाए, लोगों का बहाना ख़त्म हो जाए। कल को जो लोग ये ना कहें कि अल्लाह हमें पता ही नहीं था, और फिर हमने पीछे पढ़ा भी है ना, आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये लोग फिर भी कहेंगे कि नहीं, अल्लाह अपने रसूलों को झुठलाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह इन रसूलों ने हमें बताया ही नहीं, झूठ बोलेंगे, अपने नबियों के ऊपर भी झूठ बोलेंगे। तो फिर हमारे नबी भी गवाही देंगे, उम्मत मोहम्मदिया भी गवाही देगी। पहले उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी, फिर हमारे नबी गवाही देंगे, और फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला खुद गवाही देंगे कि उम्मत मोहम्मदिया भी ठीक कहती है, नबी मोहम्मद भी ठीक फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने फिर गवाही दे दी कि ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, और उनका कोई उज़र कोई बहाना उनका कबूल नहीं किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैक। अल्लाह सबको महफूज रखे इस तरह के दिन से, जो अल्लाह की नाराज़गी का जो बायस बने इस तरह की बात से। तो अल्लाह ताला से हमने दुआएं मांगनी हैं कि अल्लाह ताला तू हमें अपने नेक और मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान समझने वाले, सीखने वाले, इसके ऊपर अमल करने वाले बना दे। और अल्लाह ताला तमाम मोमिनों का दिल खोल दे। ये मोमिनों के लिए दुआएं ज़रूर किया करें, जिंदा मोमिनों के लिए दुआएं ज़रूर किया करें। और जहाँ आप बैठे मुसलमानों की महफिल में, तो कम अज़ कम नबी करीम अलैहि सलाम की कोई हदीस और कोई ना कोई कुरान पाक की आयत ये ज़रूर याद किया करें। आप जब भी घर से निकलें तो आपको अगली आयत, कोई अगली हदीस आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि आप जिस महफिल में बैठे हैं कुछ ना कुछ तो लोगों को सुनाएं, मोमिनीन को सीधे रास्ते पे लाएं, मुसलमानों को सीधे रास्ते पे लाएं।
اور جو ہم لوگوں کو سنائیں گے اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم. اب دیکھیں کو عظیم کے پیچھے اتنی زیادہ پھر وہ ایکسپلین آ جائے گی، عظیم کے پیچھے وہ اتنی زیادہ عظمت آ جائے گی کہ جس تک ہمارے الفاظ ہی نہیں پہنچ سکتے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا دن رات لگائیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ وہ جو انعام آپ نے لوگوں کو عنایت فرمانے ہیں، اللہ تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لے، اور مجھ سے بھی اس طرح کے دنیا کے اندر کام لے کہ میں بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، یہ انعامات ناممکن نہیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دوں گا. اس کا مطلب دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کر سکتے ہیں، انعامات تک پہنچ سکتے ہیں. تو آئیے ہم سب اس چیز کا عہد کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.